ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا. ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بنت صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عجب تماشا ہے حسن جانا، شروع کروں میں کہاں سے پہلے. عجب تماشا ہے حسن شاہ، شروع کروں میں کہاں سے پہلے. ہر ایک جلوہ پکارتا ہے یہاں سے پہلے یہاں. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کوئی شک نہیں، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہے. بحیثیت دین رب کے نزدیک اگر کوئی چیز ہے تو اسلام ہے. اسلام ہی وہ دین ہے جو رب کو پسند ہے. ظاہر ہے جو رب کو پسند ہے وہ ہم سب کو پسند ہے. لیکن ایک بات بتاؤ، جو چیز تمہارے رب کو پسند ہے اس کی معرفت حاصل کرنا نہیں چاہو گے؟ اسلام رب کو پسند ہے نا، تو کیا نہیں چاہو گے کہ اسلام ہے کیا یہ جانو؟ بتا جانے آج اسلام کو کس انداز سے لوگ سمجھا رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں. آج یہی بات مجھے سمجھانی ہے اور آپ کو سمجھنی کہ اسلام ہے کیا. جتنا کچھ آپ نے اسلام کو جانا ہے اسے ذہن میں لے آئیے اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اسلام کیا ہے. چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کیا ہے. مختصر سے گفتگو کروں گا لیکن انشاءاللہ کام کی بات کروں گا. تعارف کراؤ اسلام کا. اسلام کا تعارف ایسا کراؤ، اسلام کے تعارف میں وہ چیز لاؤ جس کے تعارف سے پورے اسلام کا تعارف ہو جائے. وہ اسلام جس کے ماننے والے کو مسلمان نہ ماننے والے کو ہم کافر کہتے ہیں، وہ اسلام ہے کیا؟ لاؤ اس کا تعارف کراؤ. آپ اگر اسلام کے تعارف میں یہ بات صرف کہہ دو کہ اسلام دین ہے تو کیا دین کہہ دینے سے اسلام سمجھ میں آ جائے گا؟ اس لیے کہ عرب کی سرزمین پر بہت سے یہود و نصارہ رہتے ہیں، وہ بھی اپنے مذہب کو دین کہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. ہمیں تو اس اسلام کا تعارف چاہیے جس کے ماننے والے کو مسلمان نہ ماننے والے کو ہم کافر کہتے ہیں. اس کے تعارف میں وہ چیز لاؤ جس کی معرفت سے پورے اسلام کا سمجھنا آ جائے. آپ کہو گے اسلام عقیدہ توحید کا نام ہے. اسلام عقیدہ توحید کا نام ہے، اتنا بھیجنے سے اسلام سمجھ میں آ جائے گا؟ صرف اس کے تعارف سے اسلام کا تعارف ہو جائے گا؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید کے رکھنے والے مسلمان ہی نہیں، دوسرے بھی ہیں جو عقیدہ توحید تو رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہیں. آخر وہ کیا چیز ہے جس کے تعارف سے پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا، جس کے مان لینے سے پورے اسلام کا ماننا ہو جائے گا، جو صرف ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے؟ اسلام کے تعارف میں ایسی چیز ہے. ابلیس بھی بہت مضبوط عقیدہ توحید کا مالک تھا، اس کے عقیدہ توحید میں کوئی کمزوری نہیں تھی، پھر بھی وہ مسلمان نہیں. غیر محرف توریت کو ماننے والے لوگ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں
پھر بھی مسلمان نہیں، تو پھر آخر اسلام ہے کیا؟ اسلام عبادت ہے، اسلام عبادت ہے۔ عبادت سے مسلمانوں کی کیا ہوتی ہے کیا؟ ارے کلیساؤں میں بھی عبادت ہوتی ہے، صرف عبادت کہہ دینے سے بھی اسلام کا تعارف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عبادت غیروں کے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی ہے، جو مسلمان نہیں۔ یہ کامن چیزیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی عبادتوں کا انداز کچھ اور ہے، معنی کچھ اور ہے، مفہوم کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، اور ہماری عبادتوں کا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن اس لفظ کا استعمال وہ بھی کرتے ہیں۔ آگے بات بڑھائیے۔ اسلام نبوت پر عقیدے کا نام، اسلام نبوت پر عقیدے کا نام، تو اتنا کہہ دینے سے بھی اسلام کا تعارف ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبوت کا عقیدہ رکھنے والے صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، یہود و نصارہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھ کر بھی وہ مسلمان نہیں۔ پھر آخر اسلام کیا ہے؟ اسلام کتاب پر عقیدے کا نام، اسلام جزا اور سزا پر عقیدے کا نام، اسلام قیامت پر عقیدے کا نام۔ یہ سب بھی کہہ دینے سے کیا اسلام کا تعارف ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں صرف مسلمانوں کے پاس ہی نہیں، یہ غیروں کے پاس بھی ہے، جو یہ سب عقیدہ رکھ کر بھی مسلمان نہیں۔ تو پھر آخر وہ کیا چیز ہے جس کے مان لینے سے مسلمان، جس کے نام ماننے سے ہم کافر کہتے ہیں، جسے مان لو تو سب کا ماننا ہو جائے، اور جسے نہ مانو تو کچھ ماننا نہ ہو، جو صرف ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، جسے ہم تو مانتے ہیں دوسرے نہیں مانتے، اسی نہ ماننے کی بنیاد پر ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ وہی اسلام ہے، وہی ہے اسلام۔ آخر وہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ توحید کے رکھنے والے دوسرے رکھ کر بھی مسلمان نہیں، نبوت پر عقیدہ رکھنے والی قومیں میں موجود، یہ عقیدہ رکھ کر بھی مسلمان نہیں، کتاب پر عقیدہ رکھنے والی دوسری قومیں موجود، یہ عقیدہ رکھ کر بھی مسلمان نہیں، نبوت پر عقیدہ رکھنے والی قومیں بھی موجود، یہ عقیدہ رکھ کر بھی مسلمان نہیں، جزا و سزا پر عقیدہ رکھنے والی قومیں موجود، یہ عقیدہ رکھ کر بھی مسلمان نہیں۔ تو پھر آخر مسلمان ہے کیا؟ اسلام ہے کیا؟ آخر وہ کیا چیز ہے اسلام میں جو صرف ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، جسے ہم تو اپنا کہتے ہیں وہ اپنا نہیں کہتے، جسے ہم تو مانتے ہیں غیر نہیں مانتے، اسی نہ ماننے کی بنیاد پر ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہی ہے اسلام جو صرف ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، جسے ہم تو مانتے ہیں دوسرے نہیں مانتے، جسے ہم تو اپنا کہتے ہیں وہ اپنا نہیں کہتے، وہ ہے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہی ہے اسلام۔ انہیں مانو گے تو سب کا ماننا ہو جائے گا۔ تو جب یہ ہے اسلام تو ذرا طرف کے محبت سے بولو کہ ان سے محبت کرنے کا کیا ہوگا نام؟ جب یہ ہے اسلام تو ان سے محبت کرنے کا ہے نام ایمان، ان سے محبت کرنے کا، اور باقی کوئی ڈیفینیشن نہیں اسلام کی۔ سب کچھ مانو، عبادت بھی کرو، روزے بھی رکھ لو، تو بھوکے تو دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، آپ بھی تھوڑی رہتے ہیں، دوسری قوم بھی لوگ بھوکے رہتے ہیں،